अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, बात करेंगे कि तारीख़ में पहली बार ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा, तो ऐसे में क्या है इस दौरे के मक़ासिद, इस पर बात करेंगे। और साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियाँ दी कि अगर ईरान से ताल्लुकात रखे या ईरान से तिजारत को फ़रोग़ दिया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि ईरानी सदर का जो दौरा है, ये तारीख में पहली बार पाकिस्तान का दौरा है। सर, आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं? जी, बड़ी अच्छी बात थी कि ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पे आए और उन्होंने ज़रूरी समझा कि न सिर्फ इस्लामाबाद में मीटिंग्स करें बल्कि लाहौर और कराची भी वो गए। और बुनियादी तौर पे इजहार था पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ का। इस्लामाबाद में भी जो उनकी मीटिंग्स हुई या लाहौर में भी, तो जो फॉर्मल प्लेजेंट्रीज़ होती हैं, एक दूसरे खैर सगाली के जज्बात का इजहार होता है। फिर बड़े एक एम्बिशियस किस्म का एलानिया भी जारी किया गया कि दोनों ममालिक अपने कमर्शियल ताल्लुकात, जो ट्रेड तिजारती ताल्लुकात हैं, वो अब 10 अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे बाहमी तिजारत को, जो कि बड़ा एक एम्बिशियस, एक ख्वाब सा मालूम होता है। एलानिया में अलबत्ता जो अहम तरीन बात थी जो नहीं थी शामिल, वो ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक लाने का मंसूबा है जो 1994 से खटाई में पड़ा हुआ है। उसके ख़िलाफ़ अमेरिका मुतादिद मरतबा इजहार कर चुका है कि मुमकिन पाबंदियों का स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान है, उससे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉर जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे मंसूबे में शिरकत की तो उसके बड़े संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तो उस मसले पे दोनों मुल्कों के दरमियान में मालूम नहीं कि वफूद की सतह पे उसमें बात हुई नहीं हुई, कम से कम एलानिया में उसका एतराफ़ नहीं किया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी के हवाले से दोनों मुल्कों को एक खदशे का खतरात का सामना है। जुंदुल्ला पहले हुआ करता था, अब उसका नाम जैशुल अदल है। वो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में ईरानी अहदाफ, ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाता रहता है वक्तन फ़वक्तन। उनके बेसिस कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हैं, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकाने सिस्तान बलूचिस्तान में हैं। तो इस तरह ये तीनों ग्रोह पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए एक लिहाज से दर्द सर बने हुए हैं। लेकिन दोनों मुल्कों का ये भी ख्याल है कि ये तीनों ग्रोह किसी के प्रॉक्सी हैं, यानी किसी के आलायकार हैं। ईरान का ये ख्याल है कि जैशुल अदल अमेरिका का प्रॉक्सी है ईरान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। पाकिस्तान का ये कहना है कि BLA और BLF इनको भारतीय आशीर्वाद हासिल है, भारतीय इमदाद हासिल है, और इसकी वजह से बलूचिस्तान में वक्तन फ़वक्तन दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। तो इस मामले पे तफसीली बातचीत हुई और बताया गया है कि दोनों मालिक ने इस हवाले से मुश्तरका इक़दाम करने का भी फैसला किया है कि इन तीनों ग्रोहों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इन पर कैसे काबू पाया जाए। इस लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गैस पाइपलाइन तो चलें वो हवा में है, लेकिन दहशतगर्दी चूँकि दोनों मुल्कों का मुश्तरका एक चैलेंज है, इसलिए अगर इस मामले पे मुश्तरका तौर पे मैकेनिज़्म पे काम हो सके तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा होगा दोनों ममालिक के लिए। सर, इस वक्त ईरान का इसराइल के साथ एक जो तनाज़ा चल रहा है, उससे कबल अमेरिका के ईरान पर दबाव और पाबंदियाँ, तो ऐसे में सर पाकिस्तान का दौरा करना ईरानी सदर का, बेसिकली जानना ये चाहती हूँ कि बुनियादी मकसद क्या है इस दौरे का? देखिए, दौरा काफ़ी अर्सा पहले से तय था और इस दौरान फिर इसराइल और ईरान का तनाज़ा शुरू हो गया। और आपने यकीन फॉलो किया होगा कि जब क्लियर हुआ कि ईरानी सदर आ रहे हैं तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी फिर पाकिस्तान पहुंचाए। उनके बाद सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने भी दौरा किया। 3-4 दिन के अंदर अंदर ये दोनों दौरे हुए। तो इससे ये लग रहा था कि ईरानी सदर के दौरे से पहले सऊदी क़यादत पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहती है, क्योंकि आपको मालूम है सऊदी क़यादत अमेरिका के बहुत करीब है
اور یہ مختلف امور پہ اپنی پالیسی کو، اپنی کوششوں کو، ڈپلومیسی کو الائن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو بظاہر سعودی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو واشنگٹن میں بھی آپ کے لیے امداد آپ کی کرتے رہیں گے، IMF میں، ورلڈ بینک میں. جبکہ ایرانی صدر غالباً چاہ رہے تھے، یا ایران کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان مکمل سعودی عرب کے کیمپ میں نہ چلا جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کوشش کی کہ تعلقات میں کچھ سرگرمی دکھائی جائے، جو کہ شاید اب اینٹی ٹیرر، انسدادی دہشت گردی یا تجارتی فرنٹ پہ دیکھنے میں آئے گی. سر، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان دباؤ میں آ جائے گا امریکہ کے؟ پاکستان دباؤ میں آیا نہیں ہے، پہلے سے ہی پاکستان دباؤ میں ہے. اور بات یہ ہے کہ جن ملکوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جن کا خزانہ خالی ہے، جن کی سیاسی ٹاپ ہے اس میں عزت نفس کی کمی ہو، اور جن کے نزدیک طویل المعاد ملکی مفادات سے زیادہ شارٹ ٹرم مفادات زیادہ عزیز ہوں، تو اس میں ان ملکوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. پاکستان اس وقت نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. یعنی ہم IMF سے امداد حاصل کرنے کے لیے، نئے قرضے حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے مرہون منت ہیں، کیونکہ IMF میں بھی زیادہ جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ امریکہ کے ہیں. تو امریکہ ایک اشارہ کر دیتا ہے IMF کے بورڈ کو، تو وہ پھر اپنے طریقے سے اس امداد کو یا قرضے جو ہے پاکستان کو مہیا کر دیتے ہیں. جتنی آسانی سے کہ پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، تو ایسے میں موجودہ قیادت پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ یا اگر پاکستان دباؤ میں آ جائے گا تو ظاہر ہے امریکہ سے ہم قرض لینے پر مجبور ہے، IMF سے، تو ایسے میں اچھا نہیں ہے کہ ہم ایران سے ہی ہر طرح کا معاہدہ کر لیں؟ نہیں، اچھا تو بہت کچھ ہے. ہمیں تو ظاہر ہے چین کے ساتھ بھی ہم نے بہت سارے معاہدے کر رکھے ہیں، لیکن کچھ معاہدے جو خاص طور پہ بجلی سے متعلق تھے اس پہ بھی مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. کافی لیت و لال سے پاکستانی حکومت نے کام لیا. ان کا جو گردشی قرضہ ہے چینی کمپنیوں کا، وہ بھی کوئی 400-500 ارب کے درمیان پہنچ چکا ہے. تو بنیادی طور پہ نہ صرف پاکستان کے عوام کی اکثریت کو بلکہ بیرونی ممالک کو بھی پاکستان پہ شاید بہت زیادہ اعتماد نہیں رہا ہے. ساکھ ہماری بڑی خراب ہو چکی ہے، سیاسی ساکھ بھی خراب ہوئی ہے، اقتصادی طور پہ تو ہم ویسے ہی برے حالات میں، اللہ کرے کہ ان کے حالات بہتر ہوں، کچھ بہتر انداز میں حکومت کاری ہو، سرمایہ کاری غیر ملکی آئے یہاں پہ. لیکن اس وقت جو حالات لگتے ہیں، جو دہشت گردی آپ دیکھیں بڑے زوروں پہ ہے، یہ پراکسی دہشت گردی ہے کہ ہر روز تقریباً 2-3-4 سرکاری افسران، پولیس والے، فوج والے وہ مارے جاتے ہیں. تو اس کا باقاعدہ ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام رہے. یہاں سے جو خبریں جائیں باہر کے ممالک کو، وہ صرف قتل و غارت گری کی جائیں، سیاسی مظاہروں کی اور کلنگز کی، یعنی دہشت گردی کے واقعات کی، تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار اس طرف کا رخ ہی نہ کر سکے. سر، جو امریکہ اور ایران کی کشیدگی ہے، بیسیکلی جنگ تو ان 3 ممالک کے درمیان ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ. تو اس تمام تر کشیدگی میں پاکستان پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ پاکستان پہ ظاہر ہے اگر ایران پہ حملے ہوتے ہیں، ایران کسی بڑی جنگ میں پھنس جاتا ہے، تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ بھی تو ہوگا. 900-950 کلومیٹر طویل سرحد ہے پاکستان کے ساتھ ایران کی، اور خاص طور پہ ایران سے ڈیزل اور پیٹرول اور اس کے علاوہ بہت ساری مصنوعات کی درآمدات ہوتی ہیں. وہ درآمدات نہیں ہیں بلکہ اسمگلنگ ہے زیادہ تر. لیکن بہرحال وہ پاکستان کے مارکیٹ میں ایرانی پروڈکٹس بہت آتی ہیں. ڈیزل کی 35% ضروریات جو غیر رسمی طور پہ ڈیزل آتا ہے ایران سے، اس سے پوری ہوتی ہیں، جس کو ہم اسمگلنگ بھی کہتے ہیں. تو اگر ایران مشکل میں آتا ہے تو پاکستان پہ بھی کچھ نہ کچھ اقتصادی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی چونکہ پاکستان بظاہر امریکہ اور سعودی کیمپ میں ہے، تو اقتصادی طور پہ بہت زیادہ اثر پاکستان پہ نہیں پڑے.
سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم معاشی طور پر اور سیاسی طور پر بالکل بھی کمزور ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ایرانی صدر کا یہ جو دورہ ہے پاکستان کو معاشی اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ایران پہ پابندیاں ہیں، اور اگر پاکستان نے کوئی بڑا پروجیکٹ کیا ہے ایران کے ساتھ تو پاکستان پہ بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے 3 چینی اور 1 بیلاروس کی کمپنی کو بین کر دیا، ان پہ پابندی لگا دیا، کیونکہ الزام یہ تھا کہ یہ چاروں کمپنیاں پاکستان کو میزائل کے پرزہ فراہم کر رہی ہیں۔ تو ایک میسج تھا ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے پہلے کہ اگر آپ نے اس سے آگے کوئی کام کیا تو پھر آپ پہ بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا بہت زیادہ پراسپیکٹ پاکستان ایران کی تجارت بڑھنے کا، اور دوسری بڑی بات چونکہ ایران سے پاکستان کو اسمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے تقریباً ہر بندہ مستورہ ہے، حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہر قسم کے سرکاری افسران اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اندرونی طور پہ پاکستان اور ایران کے درمیان باقاعدہ تجارت کے لیے کوئی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوگی حکومت کو، کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ایک سنڈیکیٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اسمگلنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور باقاعدہ تجارت دونوں ملکوں کے درمیان بڑھے، اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے، ایران کا بھی فائدہ ہے، لیکن فی الحال اس کے آثار بہت کم ہیں۔ سر فی الحال اس کے آثار کم ہے، لیکن بینگ این اینالسٹ آپ اس موجودہ قیادت کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ جائے یا پھر وہ ایرانی صدر کے اس دورے کو خیر مقدم کرے اور اس کو قبول کر کے آگے بڑھے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو تعلقات ہیں وہ ممالک کے ساتھ قائم رہ کے ہی ملک آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دنیا ساری چاہے کیسے رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیں، اور طور پہ ایسی صورت میں جب کہ دوسرا ملک آپ کا امیڈیٹ پڑوسی ہو جس کے ساتھ 950 کلومیٹر طویل سرحد ہو۔ پاکستان کے 3 اہم ترین پڑوسی ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے، ایران کے ساتھ ہماری سرحد کوئی 950 کلومیٹر ہے، پھر تیسرا بڑا پڑوسی بھارت ہے، اس کے ساتھ بھی 900,000 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اس کے ساتھ تو تعلقات ہمارے خراب ہیں ہی، اب وہ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی پاکستان کو بہرحال ایک متوازن پالیسی اختیار کرتے ہوئے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ متوازن پالیسی اختیار کر کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو ہمیں بہتر رکھنا پڑے گا۔ امتیاز گل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب کی گفتگو آپ سب نے سنی۔ امتیاز گل کے مطابق پاکستان کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک سے اپنے تعلقات کو بہتر رکھ سکے، کیونکہ یہاں پر ہم ظاہر ہے IMF پر ڈپینڈنٹ ہے، تو جب تک ہم خود مختار اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے، خود مختار نہیں بنیں گے، تو پاکستان کے لیے صرف ایک ملک کا ساتھ دینا اس وقت مشکل ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے SNN کے کمنٹ باکس میں اور دیکھتے رہیے SNN نیوز۔